السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربالسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ تقریباً نوجوانوں کا یہ عام مسئلہ ہے، بلکہ یہ نوجوان نہیں بلکہ یہ شادی شدہ جو لوگ ہیں یہ ان کا بھی ایک عام اور پیچیدہ سا یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ رکت منی، منی کا پتلا پن، منی کا پانی کی طرح ہو جانا۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس مرض میں عام طور پر جو منی ہے، جو انزال کی صورت میں یا احتلام کی صورت میں جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے، وہ بالکل پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ٹھوس کیفیت ہے، یعنی جو اس میں گاڑھا پانی ہے، وہ بالکل ختم ہو کے بالکل مایا کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یعنی بہنے والی وہ چیز بن جاتی ہے۔ حالانکہ جو زبردست اور ٹھیک منی ہوتی ہے وہ ایک گاڑھا لیکوڈ ٹائپ ہوتی ہے، اگر جہاں پہ وہ تھوڑی مقدار میں گرتی ہے تو وہ آگے پھیلتی نہیں ہے۔ تو اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ رکت منی کس وجہ سے ہو جاتی ہے، کس وجہ سے یہ منی بالکل پتلی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ترش اور کڑوی چیزوں کا زیادہ استعمال، یعنی بعض افراد، بعض دوست احباب جو ہیں وہ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر یہ لیمو وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے، یا اچار وغیرہ لوگ کی بڑا پسند کرتے ہیں، اور ہر کھانے کے ساتھ چاہے سالن نہ بھی ہو لیکن وہ اچار کے ساتھ اپنا کھانا کھا لیتے ہیں، یعنی ہر کھانے میں وہ اپنا اچار شامل کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ کڑوی چیزیں، بعض لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ ہمارا خون صاف رہے، اچھی بات ہے یہ بھی کہ مصفی خون چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو انتہائی کڑوی چیزیں ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا بھی جو ہے وہ اس منی کو جو ہے وہ پتلا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، جن میں جیسے کہ مرغن غذائیں، آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، مرچ مسالوں والی جو غذائیں ہیں ان کے زیادہ استعمال ہے، یا یہ پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں ان کا زیادہ استعمال ہے، یا یہ آج کل جس طرح کے فاسٹ فوڈز وغیرہ ہیں ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، مثلا کوئی بھنگ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، یا اس ٹائپ کی جو کہ لوگ آج کل تو اس سے بھی بڑے بڑے نشے آج کل آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر، جو لوگ یہ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم عمومی طور پہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کے اندر کیا ہے کہ جب احتلام یا انزال، یعنی جو بغیر شادی شدہ کے نوجوان ہیں ان کو جب احتلام ہوتا ہے تو یہ کہہ لیں کہ جب منی خارج ہوتی ہے تو بالکل پانی کی طرح بہہ جاتی ہے۔ اور اس طرح انزال یعنی جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں جب وہ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں تو اس دوران جو لکوڈ ان کے اندر سے خارج ہوتا ہے، جو منی ان کے اندر سے خارج ہوتی ہے انزال کی صورت میں، وہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی گاڑھا پن نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اگر ایسا مطلوبہ شخص اگر اپنی منی کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس لیبارٹری کے اندر بھی یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد کی جو اولاد پیدا کرنے والے جو سپرم ہوتے ہیں وہ بالکل تھوڑی مقدار میں رہ جاتے ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ یہ بالکل ناپید ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں ڈیڈ رہنے والے جو سپرم ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جو ایکٹیو ہیں یا نارمل ہیں ان کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس حوالے سے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہیں کہ جو کڑوی چیزوں کی زیادہ استعمال ہے، یا مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، یا جو لوگ ہم بستری زیادہ کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اگلام بازی کرتے ہیں، یا اس ٹائپ، یعنی جو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری اکثر و بیشتر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے، ایسی کون سی غذائیں ہم استعمال کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کہ اپنی غذا کے اندر ٹھنڈی جو غذائیں ہیں جن کے اندر یہ کہہ لیں کہ سردی اور تری موجود ہوتی ہے ان غذاؤں کا استعمال کریں۔ کدو اس مرض میں بہت ہی مفید ہے، ٹینڈے اس مرض میں بہت ہی مفید ہے، یعنی اس ٹائپ کی جو غذائیں جو ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ یہ
جو کا دلیا بنا کے کھایا کریں، یا ساگودانہ جو ہے یہ ساگودانے کی کھیر بنا کے آپ کھایا کریں۔ اس طرح چاول کی کھیر آپ بنا کے کھائیں، کیلے وغیرہ جو ہے ان کا ملک شیک بنا کے پئیں، ویسے کیلے کھائیں جو ہے، یعنی ایسے اگر آپ غذا استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اور اس میں جو پرہیز آپ نے کرنی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرغن غذاؤں کا استعمال آپ بالکل کم کر دیں یا کچھ دنوں کے لیے مکمل چھوڑ دیں۔ تو اس میں اب جو علاج میں آج بتانے لگا ہوں وہ انتہائی مفید اور مجرب ہے۔ تھوڑا سا یہ نسخہ مہنگا ضرور ہے، لیکن یہ کہہ لیں کہ یہ اگر آپ 1 مہینہ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مرض جو ہے یہ دور ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سالب مصری لینی ہے۔ سالب مصری آپ نے اچھی گول اور دانے دار موٹائی والی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے، یعنی اچھی کسی اچھے پنسار سے جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کیونکہ یہ سالب مصری کے اندر بہت زیادہ دھوکہ ہے، سالب پنجہ کے اندر بہت زیادہ دھوکہ ہے، یعنی ایسی جو مہنگی چیزیں جو ہیں ان کے اندر یہ پنسار والے بھی دھوکہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سالب مصری آپ نے لینی ہے 6 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مستگی رومی، یہ بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں چمکیلے ٹائپ جو ہے، یہ کہہ لیں کہ تقریباً براؤن حالت میں۔ تو یہ آپ نے مستگی رومی بھی اصلی لینی ہے۔ مستگی رومی جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ فراڈ ہے، یہ بھی پتہ نہیں کیا اٹھا کے وہ دے دیتے ہیں، جس کا خاطر خواہ کئی لوگوں نے نسخہ بنایا بھی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اصل میں جب آپ کو ایک چیز کی پہچان نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے وہ دینے والے وہ آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں آپ سے، یعنی وہ 1 نمبر کی بجائے وہ 2 نمبر جو 3 نمبر کے پروڈکٹ موجود ہے ان کے پاس وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے لینی ہے 2 تولہ، جیسے کہ میں نے بتایا سالب مصری 6 تولہ ہے، اور مستگی رومی جو ہے یہ 2 تولہ کی مقدار میں۔ ان دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیسنا ہے آپ نے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اب ایک ڈبیا کے اندر اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اور مصری یعنی جو چینی کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتی ہے عمومی طور پہ، مصری وہ مٹھاس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے 5 تولے لینی ہے، یعنی جب آپ نے یہ محفوظ کر لینا ہے، یہ آپ نے دونوں کو باریک پیس لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے مصری جو ہے وہ آپ نے بالکل باریک پاؤڈر کر کے وہ آپ نے اس کے اندر ملانی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا 6 ماشے کی مقدار میں، یعنی یہ صبح اور شام، صبح خالی پیٹ اور شام عصر کے بعد، یہ آپ نے 6 ماشا کی مقدار میں ہمراہ دودھ آپ استعمال کریں۔ اگر یہ آپ چند دن لگاتار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، منی آپ کی گاڑھی ہو جائے گی، جو رکت اندر پیدا ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔